میں 1990 میں شروع ہوا تھا جب قاضی حسین احمد صاحب نے ایک کال دی تھی اور اس کے نتیجے میں محترمہ شریف بینظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کی جدوجہد 1947 میں ہی شروع ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے تمام ذرائع جو طریقے تھے وہ جب فیل ہو گئے، ایون حریت کانفرنس میں جو اس وقت تمام زوما شامل ہے، ہم نے ایک الیکشن پروسیس کا بھی ہم حصہ کریں 1987 میں، ہم نے دیکھا کہ ایلٹ کے ذریعے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو الٹیمیٹلی ایک ریزسٹنس موومنٹ شروع کی گئی 1989 میں، جس میں مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، اس میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی، پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی اور عسکری محاذ پہ بھی کارروائیاں کی گئی۔ اور جب تحریک آزادی کشمیر اپنی عروج پہ تھی تو اس وقت پاکستان کے ان زعما نے، جس میں نے نام لیا قاضی حسین احمد صاحب اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو نے محسوس کیا کہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمیں یوم یکجہتی کا پروگرام منانا چاہیے، اس کے لیے ایک دن مختص کیا گیا۔ پچھلے کئی سالوں سے تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں، لیکن آج کی دفعہ یوم یکجہتی ہم منا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے 5 فروری کو جب فیلڈ مارشل صاحب یہاں مظفر آباد تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ بات یہاں پہ کی تھی کہ ہم نے آج تک 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے اور ہم 10 جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں، اور جس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا بنیان المرصوص میں، کیونکہ وجہ وہی بنی وہی کشمیر پہلگام کا واقعہ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی مسلح افواج نے ہندوستان کو جو دندان شکست دی، تو اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ جو ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا، یہ پاکستان نے تحریک آزادی کشمیر کو گیو اپ کیا ہے، ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک خوف کشمیریوں میں پیدا ہوئی کہ ہندوستان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو نفی کر دیا۔ آج کیونکہ 5 فروری جو پرسوں ہم منانے جا رہے ہیں، اب ہم نے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے، وہ تو فوج کی طرف سے جواب تھا، لیکن اس کا ریفلیکشن عوامی سطح پہ جو ہم نے دینا ہے وہ 5 فروری کو ہے، کیونکہ 5 فروری کو ساری قوم سڑکوں پہ ہوگی، سیمینارز ہوں گے، سمپوزیم ہوں گے، اور اپنے کشمیری بھائیوں کو اس جدوجہد میں وہ یہ اظہار کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ میں یہاں پہ آن ریکارڈ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک بھرپور کوشش ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو انویزیبل کیا جائے۔ ان کا جو کارپوریٹ میڈیا، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا جو ہے، وہ تحریک آزادی پہ کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھا گیا اور دنیا کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیر پرامن ہوا ہے، وہاں پہ اب کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس کا آپ نے دیکھا خود ہی کہ پہلگام واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد دلی میں جو واقعات ہوتے ہیں، یہ اسی کا ایک کنٹینیوٹی ہے کہ کشمیر میں امن نہیں ہے اور یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر یہ سارا پرامن ہوتا تو 10 لاکھ فوجیں ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوتی۔ اگر یہ کشمیر حل ہوا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوتا کہ ہماری لیڈرشپ جیلوں میں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کشمیر میں جو آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے، ایک قبرستان کی خاموشی ہے۔ کشمیر جو ہے، میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے یہ کوئی ہندوستان کے خلاف ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، کیونکہ 10 لاکھ فوجوں کا اور چند سو مجاہدین کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آکوپیشن کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، ہڑتالوں کی شکل میں۔ ہمارے نوجوان کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اپنی گڑیوں کا ٹائم آگے کرتے ہیں، کبھی مساجد میں دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا ریزسٹنس کا ایک طریقہ ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں حریت کانفرنس ہڑتال کی کال دے گئی ہے اور اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ یہ آکوپیشن کے خلاف ریزسٹنس کے ذرائع ہے۔ یہ بات اس لیے میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 5 فروری کو ملجماتی حریت کانفرنس باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہاں پہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی ریلی کا اہتمام کر رہی ہے، جو 9 بجے شروع ہوگی۔ PCO جو یہاں پہ ہے پوسٹ آفس، یہاں پہ ہم جمع ہوں گے، اور اس کے بعد آگے جو موڈ ہے وہاں پہ ایک جلسہ کی شکل اختیار کرے گا۔
ہماری ایکسپیکٹڈ گیدرنگ جو ہے جو ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے 5 سے 6 ہزار لوگوں کا ہم نے اس گیدرنگ کو ہم نے اس پہ محنت کی ہے، جس میں میرے تمام ان بھائیوں کی محنت شامل ہے. اس میں ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب ہوں گے، اس کے علاوہ مسلم کانفرنس کی نمائندگی میں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور خواجہ فاروق صاحب میرے ساتھ جہاں بیٹھے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ اس جلسے میں شرکت کریں گے. میں اس میڈیا کی وساطت سے اہلیان آزاد یہ جو مظفر آباد ہے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہم وہی ماحول دیکھنا چاہتے ہیں جب ہم 89 میں یہاں آئے تھے، جب ہر گھر ہمارے ساتھ کھڑا تھا، ہر نوجوان ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور ہندوستان کو ایک پیغام دے رہا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے صرف کشمیر کی نہیں ہے بلکہ پورے قوم کی تحریک ہے، جس میں آزاد کشمیر گلگت بلتستان، کیونکہ حریت کانفرنس حق خود ارادیت پہ بلیو کرتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت کا حق سب کو ملنا چاہیے. لاسٹلی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے، کیونکہ آج 5 فروری کا جو دن ہے، اس دن ہم یکجہتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اور جو دیگر زعما ہے کہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، وہ ہے ہمارے مہاجرین جموں کشمیر کا. مہاجرین جموں کشمیر جو ہیں یہ تحریک آزادی کا ایک حصہ ہے، وہ کہ یہ تحریک آزادی نہیں ہے لیکن ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ہم یہ آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جہاں تشریف آنے والے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا یہ مطالبہ کیا ہے. ہم نے ان کو جو اس وقت کی مہاجرین کی قیادت تھی ان کو سامنے کر کے ہم نے ایک میمورنڈم بھی ان کو دیا، پیش کیا، جس میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جو مختلف مہاجرین کی مشاورت سے مرتب کیا گیا تھا. ہم حکومت پاکستان سے آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم گزارا آورز میں ان کے اضافہ کیا جائے. ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں کیونکہ کچھ چیزوں کا اگر ہم ایکنالج نہیں کریں گے تو بڑی ڈس آنیسٹی ہوگی. کیونکہ ہمارے مہاجرین جب یہاں پہ تشریف آئے تھے تو میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں آزاد کشمیر کے بھائیوں کی طرف ہمیں شناختی کارڈ بھی دیا گیا، جس کے لیے ہم ان کو جناب مبارکباد دیتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ جو کشمیری طلباء جو وہاں سے آئے تھے ان کے لیے مختص سیٹیں رکھی گئی پاکستان کے مختلف کالجوں میں، اور ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کی جو مختلف پروفیشنل کالجز میں، اگر ہم ان کو ایکنالج نہیں کریں گے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. دوسری بات کہ ہمارے جو مہاجرین ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور جس کو ہم بالکل اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں، اور اس سے کم یہ حق ہمارے مہاجرین کو حاصل ہے کہ وہ اپنے ممبران کا جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اس میں ان کی پارٹیسپیشن ضرور ہوتی ہے. لاسٹلی جو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ حریت کانفرنس نے مہاجرین کے مسائل کو پہلے بھی اٹھایا ہے، آج بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ کل بھی اٹھائیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مہاجرین تحریک آزادی کشمیر کا ایک اہم حصہ ہے. یہ جب وہاں سے آئے ہیں یہ خاندان، شاید اس وقت ان کے حالات اس طرح نہیں تھے. ہم سب لوگ جب آئے تھے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید 8 دن 10 دن 15 مہینے کے بعد کشمیر آزاد ہوگا اور ہم سب اپنے گھروں کو جائیں گے، کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ صاحب حیثیت ہے جو باہر سے تشریف لائے. لیکن اب مسائل میں اضافہ ہوا، ان کی رہائش کے مسائل پیدا ہو گئے. ہم گزارش کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں ہمارے مہاجرین کو، اس کو فوری طور ایڈریس کیا جائے. اور میں ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مظفر آباد کے جو ہمارے اہلیان مظفر آباد ہے وہ سیاسی جماعتیں جو ہے، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی 5 فروری کو جو ہم ایک بڑی ریلی کا اہتمام کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی ہو کہ ہندوستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو واضح پیغام دے دے کہ جو ایک نیریٹو ایسا پیدا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ شاید تھک گئے ہیں، یہ تحریک آزادی کے ساتھ نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 5 کو تمام بچے، بزرگ، جوان، خواتین ہمیں جوائن کریں گے اور اس ریلی کو کامیاب بنائیں گے. ہمارے ساتھ کیونکہ باقی زعما بھی بیٹھے ہیں، محترم خواجہ فاروق صاحب ہیں، میں گزارش کروں گا فاروق بھائی کو وہ یہاں آئے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، میرے لیے بڑا ہی سب. تو ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پہ مہاجر نمائندہ فورم کے جناب غلام صاحب ہیں، میں چاہتا ہوں اس ریلی کے حوالے سے یہ بھی